حرام ریلیشن شپ سے کیسے بچیں. پلس جتنی بھی موویز ہیں وہ سب اس چیز کو رومانٹیسائز کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں رکھی جاتی, پر ہمارا دین جو ہے وہ ایک حلال کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اگر کوئی مرد آپ کو اپروچ کر رہا ہے تو اس سے اسٹریٹ اوے بولیں کہ جو واحد راستہ ہے وہ نکاح کا, ٹھیک ہے, اور نکاح میں بھی اگر مگر اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. جو انسان آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے نا اور جنرلی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ پوری کوشش کرے گا. تو اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا, تو ایسی چیزوں سے بچے. اس کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں بڑے عذاب سے گزر رہی ہیں. والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. اگر کوئی پسند ہے تو بتائیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تیرا نکاح اس شخص سے کرا دوں. تو اب وقت جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان بچوں کو محبت کے ساتھ قابو میں نہیں کیا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی, میری دعا قبول تو نہیں ہوئی. جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. دعائیں مانگنی ہے, لیکن دعاؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دوری مانگ رہے ہیں کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, کہ یا اللہ تیرے بندے کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں میں شادی کرنے کی جو کھلے عام دہیز مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, میاں بیوی کی شادی نہیں ہو رہی, پیسے کی پیسے سے شادی ہو رہی ہے, اور یہ جتنی سادگی سے سٹارٹ ہوگا اتنی اس میں برکت ہوگی, اللہ اتنی اس میں خیر ڈالے گا. ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی تو اتنا زیادہ ایمان اوپر ہو جاتا ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھ لی, تہجد بھی پڑھ لی, اور کبھی کبھار ایمان کا لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں. بس ایسا لگتا ہے کہ کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ. جس کے پاس ایمان ہے نا, شیطان اسی پہ اٹیک کرے گا, کیونکہ اس کو سب سے بڑا خطرہ ہی اس چیز سے, یہ وسوسوں کے ذریعے ہی اٹیک کرتا ہے. تمہاری عبادت کس کام کی, اتنے گناہ ہو گئے تمہارے, اب کدھر معافی ہوتی ہے. تو جب تک آخری سانس باقی ہے معافی کا راستہ کھلا ہے. ہم نے جو ہے نا اپنی طرف سے بس پیش ہونا ہے. ہمارا کام یہ جو سر ہے نا یہ سجدے میں ڈالنے سے ہے, قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے. اللہ سے محبت زیادہ کرنی چاہیے یا اللہ سے ڈرنا زیادہ چاہیے؟ سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اللہ مجھے مارے گا یا اللہ مجھے کوئی پنش کرے گا. جیسے کوئی آپ کا بڑا پیارا دوست ہو اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے, تو ایسے ہی کہ جب صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہو نا تو اس محبت کے چھن جانے کا ڈر جو ہے نا وہ اصل میں اللہ کا ڈر ہے. السلام علیکم ڈاکٹر وسیم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہمارا جو پارٹ 1 آف پوڈ کاسٹ ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور اپریشیٹ کیا, اینڈ اس کا بہت زبردست رسپانس آیا کہ پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے. تو تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پارٹ 2. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے پھر سے موقع دیا. میں وہ کامنٹس پڑھ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آ رہی ہے, لوگ کتنے خوش ہوئے. ایک کامنٹ اس میں کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ سننے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, اس کو سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ سب اچھا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز چینج نہیں ہوئی, مطلب ظاہراً, لیکن صرف خیال بدل گیا, تو الحمدللہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ. الحمدللہ ایک سے ایک بہترین کامنٹس ہیں, اینڈ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کی کانورزیشنس کو. اینڈ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے تو ہم اس کے تھرو اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں. سو سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ سے محبت زیادہ کرنی چاہیے یا اللہ سے ڈرنا زیادہ چاہیے؟ دونوں بڑا ضروری ہے جی میرے مطابق. ڈر جو ہے نا وہ آپ کو راستہ بھٹکنے سے بچاتا ہے, اور محبت آپ کو راستہ طے کرانے میں مدد کرتی ہے. انسان جو ہے نا دونوں چیزوں کے ساتھ چلے کہ جو اللہ کا خوف ہے نا, اگر بندہ گاڈ فیئرنگ ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تو وہ راستے سے بھٹکے گا نہیں, اور اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو خوشی خوشی راستہ طے کرتا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن اس میں اگر جو میں اگر کوئی چیز میں بولوں کہ ڈومیننٹ ہونی چاہیے, تو وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اللہ سے محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, اور پھر محبت کے ساتھ جو راستہ طے کیا جاتا ہے نا اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اس میں پھر مجبوریاں نہیں آتی. جب اللہ شوق عطا کر دیتا ہے نا تو پھر بندہ خوشی خوشی سرنڈر کرتا ہے, اس کے اوپر اپنی زندگی بوجھ نہیں محسوس ہوتی اس کو. تو دونوں ضروری ہیں جی. اور ڈر اتنا زیادہ اوور پاور نہ کر جائے کہ انسان اللہ سے معافی مانگنے میں بھی ڈرے, یا پھر دوبارہ واپس گناہ کرنے کے بعد واپس اللہ کے پاس آنے میں ڈرے, کیونکہ یہی تو شیطان کی ٹرک ہے
کہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے. بالکل، اور یہی تو بات جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک بھی سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی کہ جو جتنا بڑا گناہ ہے نا، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اللہ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے. لیکن اس میں یہی ہے نا کہ چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے. اور سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اللہ مجھے مارے گا یا اللہ مجھے کوئی پنش کرے گا. جیسے کوئی آپ کا بڑا پیارا دوست ہو اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کی ناراضگی سے جو ڈرنا ہے نا، اصل میں وہ اللہ بھی ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اس کی دوستی میں کوئی کمی آ جائے. تو اس نیت سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا. تو یہ سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ بات سمجھاتے ہیں کہ وہ ڈر بھی بڑا پیارا ہے. آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کی کسی عمل کی وجہ سے خفا ہو گیا ہے، تو پھر آپ پہ کھانا بھی مشکل ہو جائے گا، آپ کا سونا بھی مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ہی کہ جب صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہو نا، تو اس محبت کے چھن جانے کا ڈر جو ہے نا، وہ اصل میں اللہ کا ڈر ہے. اس کو سمجھنا ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈر کو کہ جیسے بس اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی تو اللہ فوراً جو ہے وہ ہمیں سزا دینا شروع کر دے گا. اللہ تو جی بڑی چیزوں پہ ہمارے پردے ڈالتا ہے، اللہ تو ہمیں بڑا فری ہینڈ دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہتر انسان وہی ہے جو اپنی غلطی سے نصیحت پکڑے اور اصلاح پکڑے اپنی، اور لوگوں کی باتوں پہ جو بڑے ہیں اس کے، جو اس کو سمجھا رہے ہیں، جو علم میں ان سے بڑے ہیں، جو مرتبے میں ان سے بڑے ہیں، کوئی بھی بندہ ایسا کہ جس کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے، ادب سے دیکھتا ہے، تو اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانے، اس نیت سے کہ اللہ پاک ان باتوں کی عوض اس کے زیادہ قریب ہو جائے گا. تو یہ اصل میں ہے جو بات سمجھانے والی ہے. یعنی کہ اللہ کی جو تقسیم ہے وہ امیر اور غریب کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے. تو آپ نے بس وہ اللہ کے قرب میں رہنا ہے، اور اس کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے دور نہ ہو جائے یا مجھے خود سے دور نہ کر دے. وہ جو ایک احساس ہوتا ہے، روح جو آپ کی مطمئن ہوتی ہے، جو آپ کا سکون قلب ہوتا ہے، آپ کو ایک بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، کہیں وہ احساس چھن نہ جائے. تو یہ بالکل. اصل میں جو ہے نا سمجھایا جاتا ہے. بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دی آپ نے کہ یہ ڈر ہے اصل میں کس چیز کا، محبت کے چھن جانے کا ڈر. یہ نہیں کہ اللہ سزا دے گا یا کچھ. پلس اللہ سے اگر ہم قریب محسوس کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تو مجھے معاف ہی کر دے گا. یہ بھی نہیں کرنا ہے. اٹ شوڈ بی اے پرفیکٹ بیلنس آف محبت اینڈ فیئر. بالکل ایسی ہے جی. اور دیکھیں، میں اس دن ایک آڈیو سن رہا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی، تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ کوئی بھی محبت کرنے والا سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کی کوئی پیش کی ہوئی چیز قبول کر لے. یعنی کہ آپ اس کے سامنے کوئی گفٹ لے کے آؤ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی خیر ہیں، اور اس کی رضا کے لیے اس کے سامنے پیش کرو اور وہ قبول کر لے. تو جس انسان کو یہ والا فوکس مل جائے نا کہ وہ نیکی اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی ریوارڈ چاہیے، وہ نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ نیکی میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو یہ عمل پسند ہے، تو اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو مجھ سے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی انسان کہیں غلطی کرے گا، کوئی بھی گناہ کرے گا، تو اس کو فوراً احساس ہوگا کہ بھائی میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو یہاں میں غلطی کر گیا. اور اس کے لیے پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً وہ اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ وہ گلٹ اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ پھر اللہ پاک اتنی مہربانی کرتا ہے کہ پھر اللہ اس کو وہ مکمل توبہ جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. وہی چیزیں جو اس کو لذت دیتی تھی اب وہ اس طرف جائے گا نہیں. کیونکہ وہ گلٹ اکثر جو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کی دل آزاری کر دیں، کسی کا انسان کا دل دکھا دیں، غصے میں تو آپ کر جاتے ہو، لیکن اب جب آپ باہر آ کے تھوڑی دیر ریلیکس کیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر آپ کو وہ گلٹ مار دیتا ہے. اگر آپ کے پاس احساس کرنے والا دل ہے نا، تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، میں ابھی جا کے تیرے بندے سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ میرے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے نا. تو یہ نیکی سے بڑا جو سکون ہے وہ تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. میں نے انسٹاگرام پہ ایک پول کیا تھا کہ میں کون سے سوال پوچھوں پوڈ کاسٹ میں، اینڈ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا، سب نے جو پوچھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی تو اتنا زیادہ ایمان اوپر ہو جاتا ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، پھر یہ من کر رہا ہے کہ اور ایکسٹرا کچھ نفلیں پڑھ لیں.
اور کبھی کبھار ایمان کا لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، یا پھر اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس میں وہ اخلاص نہیں ہے، اور بس ایسا لگتا ہے کہ کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ. ایمان کا لیول بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. اینڈ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ انسان کا ایمان لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو اس کو ہم کیسے مینٹین کریں؟ دیکھیں، جس کے پاس ایمان ہے نا، شیطان اسی پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اس کو سب سے بڑا خطرہ ہی اس چیز سے ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک جیسی کیفیت رہے. آپ کے اوپر جو ہے اچھا کیفیت بھی آئے گی، وہ کیفیت چلی بھی جائے گی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں پر کیفیت نہیں ہوتی، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے. تو اب اگر آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا موقع مل رہا ہے تو شکر ادا کرو، پہلی نماز قبول ہو رہی ہے. ہم نے جو ہے نا اپنی طرف سے بس پیش ہونا ہے. ہمارا کام یہ جو سر ہے نا یہ سجدے میں ڈالنے سے ہے. قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے. شیطان ہمیں نا نیکی کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی بڑا جو ہے نا گمراہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی تمہاری تو وہ کیفیت نہیں ہے، تمہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سکون آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ تو کیا فائدہ ہے اسی نماز کا؟ اور یہیں سے آ کے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم نے، بلکہ مجھے ایک اسکالر تھے، ان کی ویڈیو نا بڑی پسند آئی. ان سے سوال پوچھا گیا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ سکون آپ کو دینے کے لیے؟ یہ تو آپ کا سکون چھیننے کے لیے، کیونکہ آپ کا فوکس آخرت کی طرف ہو جائے. جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو اس کو سکون کیسے رہے گا؟ وہ تو پورا فوکس ہو جائے گا اور دن رات نیک اور خیر کاموں میں لگا رہے گا. یہ جو سکون ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ جیسے کوئی ہمیں کوئی ٹافی دے دے یا ہمیں کوئی، ہم اچھا کوئی اپنے پسند کا کھانا کھا لیں، روح کا سکون بالکل ڈیفرنٹ ہے. روح جو ہے نا، کھانا جو ہے وہ نفس کا عمل ہے، بھوکا رہنا جو ہے، فاقہ کرنا، یہ روح کا عمل ہے. تو ہم نے اس روح کے سکون کی تلاش کرنی ہے، اور وہ بے چین رہے گی کیونکہ وہ اللہ سے اس دنیا میں وقتی طور پہ دور ہے. جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں، لوٹ کے جانے والے ہیں. سب یہی کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ابھی ہم دنیا میں اللہ سے دور بیٹھے ہیں. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے میں آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ وہ سکون جو آپ اپنے طور پہ سوچ رہے ہو کہ آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس ساری چیزیں ہوں، مجھے ٹرے میں آ کے ساری چیزیں مل رہی ہوں، جنت کا ایک منظر ہم نے بنایا ہوتا ہے. تو لائف میں تو سٹرگل ہے، ہم نے اس سٹرگل کو قبول کرنا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. تو قید خانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب بھی دروازہ کھلے بندہ خوشی خوشی یہاں سے نکل جائے. تو ہم نے اس دنیا کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگانا. جو انسان اس فانی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ دل لگا لیتا ہے اس کی پھر پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. نہ اس کی ڈپریشن ختم ہوتی ہے، نہ اس کی انگزائٹی ختم ہوتی ہے. جس کا فوکس آخرت کی طرف ہو گیا اس کی راہ میں پھر دنیاوی رکاوٹیں نہیں آتی. کوئی تکلیف آئے گی اس پہ صبر کرے گا اس نیت کے ساتھ کہ آگے اللہ مجھے ریوارڈ دے گا. کوئی خوشی آئے گی تو اس میں لوگوں کو شریک کرے گا تاکہ وہ خوشی تقسیم ہو جائے، لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں. تو ایک جو جس کا ٹوٹل فوکس آخرت کی طرف ہے نا، وہ کبھی بھی دنیاوی پرابلمس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا. اگر آپ کو پورے دن میں 5 نمازوں کا موقع مل گیا، کیفیت تھی یا کیفیت نہیں تھی، شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا. وہ ایک بڑی پیاری مثال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ دیا کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا خیال آئے، اللہ کی یاد آئے، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بے تو شک. اتنی مصروف زندگی میں اگر آپ کو عبادت کا موقع مل رہا ہے، آپ کو غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہے کہ ہاں یہاں میں غلط ہوں. اندھا وہ نہیں ہوتا جسے نظر نہیں آ رہا، اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطیاں نظر نہ آ رہی ہوں. اصل میں اندھا وہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ کو اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہے کہ مجھے اپنے اندر بہتری لے کے آنی ہے، تو آپ صحیح راستے پہ ہو الحمدللہ. یہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ وسوسوں کے ذریعے ہی اٹیک کرتا ہے. تمہاری عبادت کس کام کی، اتنے گناہ ہو گئے تمہارے، اب کدھر معافی ہوتی ہے؟ تو جب تک آخری سانس باقی ہے معافی کا راستہ کھلا ہے. اور اللہ تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل آ جائے جس کے ذریعے میں اس کو بخش دوں. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک عمل یہ ایسا لے آئے جس کو میں قبول کر لوں اور اس کے ذریعے اس کو معاف کر دوں. تو یہ بڑا پیارا دین ہے ہمارا.
تو اس کے اوپر یہ جو لوگ ہیں نا ڈرتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک ٹائم ہماری طبیعت اچھی ہوتی ہے, کیفیت اچھی ہوتی ہے, کبھی ڈاؤن ہوتی ہے. یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے. خوشی غم پتہ کیسے چلے گا اگر دونوں نہ ہو. بالکل جس بالکل نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیا دیکھے گا, بالکل. جس نے روشنی نہیں دیکھی وہ اندھیرے کو کیا دیکھے گا. تو یہ جو آپس میں متضاد چیزیں ہیں نا, یہ دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن آپ نے بائی دی اینڈ آف دا ڈے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہو, فار دا سسٹم ہو یا اگینسٹ دا سسٹم ہو. فار دا سسٹم ہو تو بہترین ہے, اللہ کے جو سسٹم ہے, جو اللہ کی حدود ہے, تو ساری الحمدللہ بہتری ہے. اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا, میں بار بار یہ کہتا ہوں اس کو اوور کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انسان جب اپنے تک رہتا ہے نا تو وہ کسی نیگیٹیوٹی تک ہی پہنچتا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھانے والا ہو, کوئی اصلاح کرنے والا ہو, تو پھر وہ اس کو ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ نہیں بھائی, جس چیز کا گلہ کر رہے ہو وہ تو شکر کا مقام ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوئی, تم اپنی کیفیت کا گلہ کر رہے ہو. وہی حضرت کی بات نا کہ کیفیت فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. تو چاہے سکون آئے چاہے نہ آئے, نماز جاری رہنی چاہیے. اور نماز کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, نماز میں کانسنٹریشن کے کچھ ٹپس پلیز بتا دیجئے جس سے نماز میں ہم کانسنٹریٹ کر پائیں اور جو وسوسے آتے ہیں اس کو اوور کم کر پائیں. اگر ہم تھوڑا سا تسلی سے بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں کہ کتنا وقت لگتا ہے, چلے فرض نماز سے ہی شروع کر دیں, فرض ہی پڑھنا شروع کر دیں, تو کتنا وقت لگتا ہے. جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں رزق دیا, جس نے ہمیں اولاد دی, جس نے ہمیں سب کچھ دیا الحمدللہ, والدین دیے, کلمہ دیا, اگر وہ ہمیں دن میں 5 دفعہ بلا رہا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اس کے لیے. اور پھر وہی بات کہ محبت کے ساتھ جب آپ ایک عمل شروع کرتے ہو نا تو وہ آپ پہ پھر بھاری نہیں رہتا. آپ اس کو 40 دن پریکٹس کریں نا, ذرا 5 نماز پڑھیں, 5 نمازیں پڑھیں, پھر آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم گزر رہا ہوگا نا, آپ کے اندر ایک عجیب سی تڑپ آ جائے گی, جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیا. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ آڈیو میں نا سمجھایا کرتے تھے کہ سارا دن گزار دیا, سارے کام کر لیے, اور جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں کیے. تو اب یہ دیکھیں کہ اپنا فوکس جب آپ کا اللہ ہو جائے گا نا تو ہر چیز آپ کو اسی طرح سے نظر آنی شروع ہوگی. اور یقین جانے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اللہ سے مدد مانگے, ہیبٹس ڈیولپ کی جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ ذرا نماز کی طرف آئے نا, ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بار وضو کرنا اور جو ہے بار بار آپ اپنے آپ کو طہارت صفائی سے لے کے گزارتے ہو سارا نا, اس کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. آپ ریفریش ہو جاتے ہو, پھر نماز. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر وقت باوضو رہا کریں. میں ایک جگہ پہ انوائٹڈ تھا, تو وہاں پہ جو ہاکی ٹیم تھی نا, ان کے ایک ٹائم میں ورلڈ نمبر 1 رہے تھے وہ پلیئر نا. تو انہوں نے اسٹیج پہ آ کے ان سے جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ اتنی سکسیس آپ نے کیسے حاصل کی, تو کہتے ہیں جی اور تو کوئی فارمولہ نہیں, میں ایک چیز کی آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک بھی انٹرنیشنل میچ بغیر وضو کے نہیں کھیلا. میں باوضو ہو کے وہ میچ کھیلا کرتا تھا. تو باوضو رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نماز کے لیے ریڈی رہو گے, کیونکہ شیطان پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے وضو کے لیے جائیں گے اتنا ٹائم لگے گا, 100 معاملات ہیں, فائلیں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گی. اور ویسے بھی باوضو رہنے والا جتنے بھی اولیاء اللہ, میں نے بڑا یہ چیز نوٹ کی کہ وہ باوضو رہا کرتے تھے. بالکل تو ایک اللہ کی ایک پروٹیکشن بھی آپ کے ارد گرد رہتی ہے نا. بالکل. تو یہ بھی آپ نے ایک ٹپ ہے. بہت اچھی ٹپ دی کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے, یا پھر اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا کچھ دیر بعد, تو گھر سے وضو کر کے جائیں. فار ایگزامپل لیڈیز اگر مارکیٹ جا رہی ہیں, یا پھر اگر ہم اپنے ورک پلیس پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے بیچ میں نماز کا ٹائم آ جائے گا, تو صرف وضو کرنے سے ہی آپ اپنا ٹائم ہاف میں کٹ کر دیتے ہیں, اینڈ اس کے بعد اٹس ویری ایزی ٹو پرے. ایک سوال جو ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی, میری دعا قبول تو نہیں ہوئی, اس پہ بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہے یہ آپ نے نا بڑا جو ہے امپورٹنٹ سوال پوچھ لیا, کیونکہ میرے پاس بھی جب پیشنٹس آتے ہیں نا تو وہ یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک کی بڑی پیاری آیت ہے کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کچھ پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کچھ ناپسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک ہو. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. بالکل. ایک واقعہ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی آڈیو میں سنایا کہ ایک جگہ پہ وہ گئے, تو وہاں پہ ایک شخص نا گر گڑا کے اللہ سے دعا کرا کہ یا اللہ میں نے کئی سال پہلے جو تجھ سے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے, تو نے وہ دعا قبول کی تھی وہ واپس لے لے.
تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ کافی عرصہ پہلے میں نے بیٹے کی دعا کی تھی، آج اس بیٹے نے مجھے اتنی اذیت دی ہے، اس نے میرا جینا اتنا حرام کر دیا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تنگ ہو گیا ہوں، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ جو تو مجھے بیٹا نہیں دے رہا تھا تو تیرا فیصلہ ٹھیک تھا، تو اب وہ دعا تو واپس لے لے. یعنی کہ اللہ سے نا عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے نا اس کا نام غم ہے. ایک آڈیو میں نا حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، تو یہ تو بڑا انتہائی مرحلہ ہے، ہم جیسے کمزور مسلمان اس کو کیسے پریکٹس کریں؟ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. اس کا انتہائی مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے فیصلوں پہ راضی کرنا. اس میں بھی مصلحت ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. نفس مطمئنہ کا جو ایک ایگزامپل انہوں نے سمجھائی نا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اطمینان والی روحیں ہوتی ہیں. یہ مثال دی انہوں نے نا کہ اگر اللہ آپ کو 3 دن کے لیے پوری کائنات کا کنٹرول دے دے اور 3 دن بعد جب وہ کنٹرول واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا چینج کیا، تو آپ جواب دیں کہ یا اللہ جو کی تو واپس کر دی، کچھ بھی چینج نہیں کیا، اس کائنات کو آپ سے بہتر کون چلا سکتا ہے؟ تو اللہ بیٹا دے رہا ہے، اچھی بات ہے، بیٹیاں دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہیں دے رہا زیادہ اچھی بات ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بے اولاد رکھوں. تو اگر فیصلہ اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی منشا میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، تو سر تسلیم خم. بیٹا دے گا تو بھی راضی رہیں گے، بیٹی دے گا تو بھی راضی رہیں گے، نہیں دے گا تو بھی راضی رہیں گے. زندگی میں گلہ نہیں کرنا. اگر کوئی دعا آپ کی ابھی قبول نہیں ہو رہی نا تو اس میں اللہ کی جو ہے وہ مرضی اور آپ کی مرضی میں فرق ہے. اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین کا انتخاب کیا ہوا ہے جو وقت آنے پہ آپ کو ملے گا. بالکل. موجود لمحے پہ راضی رہتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ بڑے پیار سے یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ آج اللہ سے بیٹے مانگ رہے ہو، بیٹیاں دی ہیں اللہ نے اور اللہ سے بیٹے مانگ رہے ہو، کل انہی بیٹیوں کے لیے دوسروں کے بیٹوں کے ہاتھ مانگو گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا فرق ہے جی؟ اور پھر ویسے بھی میں تو یہ سمجھا ہوں کہ بیٹیاں جو ہے نا یہ تو اللہ کی اسپاٹ لائٹ میں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی کفالت کی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا بالکل قریب. تو یہ جو ہے نا ہم بس اپنی لائف کو نا گلا بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. بیٹے نہیں دیے ہوتے، کسی کو بیٹے نہیں دی، کسی کو بیٹیاں نہیں دی، کسی کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی. تو بس جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا پھر وہ کچھ مانگنے کے بجائے کچھ پیش کرنے کے جو ہے ذہن کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے. جیسے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جب گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کیا کچھ لے کے آؤں، اور پھر دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ آج کیا تیری راہ میں خرچ کروں، حکم کر. کیونکہ اللہ مانگنے والا، اللہ دینے والا بھی ہے اور اللہ مانگنے والا بھی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے. تو ادھر تو ہم دعاؤں کا گلہ کر رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ خود سے کویسچن کریں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. کتنے یتیم ہیں جن کی کفالت کی ہے، اولاد نہیں ہے. یہ جو اللہ نے جن کو یتیم کیا ہے وہ تو کسی کی اولاد ہے نا. کیا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کسی کو اللہ نے اگر بیوہ کر دیا تو بیوہ کا سہارا بننے کے لیے اس سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے. اس کو آپ ہر لحاظ سے بہن بھی بنا سکتے ہیں، عمر میں بڑی ہے تو ماں کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے حوالے سے اس کی خدمت کریں. تو ہم تو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ اب ہم نے دعائیں مانگنی ہے، لیکن دعاؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دوری مانگ رہے ہوں. ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا نا دعائیں کر رہا، تو ایک فرشتہ گزرا وہاں سے. تو اس نے پوچھا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، بتاؤ کیا کیا دعا کر رہے ہو. تو اس صاحب نے نا لسٹ گنوانی شروع کر دی کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو وہ فرشتہ سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں ابھی لسٹ تو پوری نہیں ہوئی. کہتے نہیں میں سمجھ گیا، میں اللہ سے جا کے بولوں گا کہ یا اللہ تیرے بندے کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ سب کچھ چاہیے. معاذ اللہ. جس کو اللہ مل جائے، بلکہ حضرت کہا کرتے ہیں نا کہ کہیں اللہ مل گیا تو اس سے کچھ مانگ نہ لینا. تو یا اللہ تیری رضا چاہیے، تیرا قرب چاہیے، اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اور تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں.
تو یہ بڑا جو ہے نا ایک الگ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. زندگی میں ساری چیزیں آپ کو نہیں ملی, چلیں آ جائیں گنتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو ملی ہیں. گریٹیٹیوڈ جرنلنگ نا آپ لکھا کریں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. میں کہتا ہوں ایک دن یہ پریکٹس کریں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کیا بلیسنگز کی ہیں, چھوٹی بڑی لکھنا شروع کریں. جب تک صفحہ پورا ہوگا نا آپ کی زندگی میں سے گلے نکل جائیں گے. جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ خیال بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے جی. ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں, اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے بیچ میں سے. بالکل. اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تب ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں اللہ سے صرف یہی دعا تو مانگ رہی ہوں, اگر اللہ یہ دعا قبول کر لے گا تو کیا چلا جائے گا اللہ کا, اللہ نے تو پوری دنیا کو یہ نعمت دی ہے. پر کافی سال بعد جب ہماری زندگی اللہ کے مطابق گزر چکی ہوتی ہے اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تب ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کری. سبحان اللہ. اگر اللہ میری وہ دعا قبول کر لیتا تو میں خود اپنے آپ اپنے لیے عذاب مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا. تو اچھا ہوا اللہ نے میری وہ دعا قبول نہیں کری اور اپنے مطابق میری زندگی کو چلایا, اور آج میں دیکھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. اس وقت تو مجھے بہت کڑوی لگی تھی یہ بات, پر اب مجھے اس کی حکمت کے بارے میں پتہ لگا. تو کئی بار اللہ کی حکمت وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے. بالکل ایسی ہے جی. اصل میں ہم وہ گزر رہے ہوتے ہیں نا مرحلے سے, تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تکلیف ہو اس رہی وقت ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتی ہے. بلکہ آپ یہ چیک کریں کہ انسان کی نا انسان کتنا پاورفل ہے. یہ اللہ نے اس کو کتنا ماشاءاللہ پاورفل بنایا ہے, لیکن وہ انسان پاورفل ہے جو اللہ سے جڑ جائے. جیسے کسی کو اگر محبت ہوتی ہے اور وہ محبت اس کو نہیں ملی, وہ کتنا تڑپتا ہے, کتنا روتا ہے, کتنا گڑ گڑاتا ہے, یا اللہ تو مجھے دے دے, مجھے بس اس کا ساتھ چاہیے, دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور یقین جانے جب اسی جو آپ کا جو محبوب ہے جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس غم کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو گئے, پھر اسی شخص پہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہی شخص اگر پاس سے گزر بھی جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگوں کو ہم نے اس چیز سے گزرتے دیکھا ہے, کتنے واقعات ہیں کہ محبت اس وقت کتنا تڑپا رہی تھی لیکن وہ مجاز کی تھی, وہ ایک انسان کی تھی. لیکن وہی جدائی جب آپ کو اللہ سے جوڑ گئی نا, اور جب آپ کا اللہ سے تعلق پکا ہو گیا, اس کے بعد وہ کیا ہو, جیسے کتنے چہرے سامنے سے گزر جائیں آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کو بادشاہ مل گیا, آپ کو بادشاہی مل گئی. کیونکہ بادشاہ مل گیا تو بادشاہی مل گئی. اور یہی بات میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب اللہ تکلیف سے گزار رہا ہے نا, یہ جو جتنی بھی خواہشات ہیں نا, اس کے ذریعے بھی نا زندگی میں رونقیں لگی رہتی ہیں. 60 سال کی زندگی ہے, ذرا رونق کے ساتھ گزرے, ورنہ تو بورنگ ہو جائے گی نا. ذرا اللہ تڑپانا چاہتا ہے, اللہ تھوڑا سا نا آپ کو اپنے ٹوز پہ نا رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ ذرا ہلتے پھرتے رہو, ادھر ادھر جاتے رہو, تلاش میں رہو, کہ آپ ایک کی تلاش میں نکلو گے, دوسرے کی تلاش میں نکلو گے, اور پھر جاتے جاتے آپ وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اور وہ یہی ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو بس یہی جو خواہشات ہیں نا, یہ بھی بڑی اچھی ہے. ان سے انسان نا آہستہ آہستہ ان کو فلٹر کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. بالکل. لیکن سمجھدار انسان وہی ہے نا جو زندگی میں گلے کو نہ لے کے آئے. جتنا گلا بڑھتا ہے اتنا وسوسہ بڑھتا ہے, جتنا شکر بڑھتا ہے اتنا یقین بڑھتا ہے, اتنا ہی انسان روشنی میں رہتا ہے. تو آپ کو اگر نا کبھی دیکھنا ہو نا, قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ میں جسے چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں روشنی میں داخل کر دوں. تو آپ دیکھا کریں کہ وہ شخص جب بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو آپ کو گلا زیادہ سنائی دے رہا ہے یا شکر زیادہ سنائی دے رہا ہے. اگر گلا زیادہ سنائی دے رہا ہے تو ابھی تک وہ شخص اندھیرے میں ہے, اور اگر آپ کو شکر سنائی دے رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, اور اس شکر کے ذریعے آپ کا بھی ایمان قوی ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کے نور میں داخل کر دیا. تو اصل میں جو اندھیرے سے نکل کے نور میں داخل ہونا ہے وہ یہ ہے. اور جو پھر نکل آتے ہیں نا, پھر وہ ماضی کے پچھتاوے کے بارے میں بار بار بات نہیں کرتے, مستقبل کے اندیشوں میں نہیں پڑے رہتے. وہ جس حال میں ہوتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں, چاہے 5 مرلے کے گھر میں ہو چاہے 5 کنال کے گھر میں ہو, وہ اللہ سے راضی رہتا ہے. میرے پاس کئی 100 ای میلز اور میسیجز آتے ہیں جس میں لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ضرورت کے تحت بینک سے لون لیا تھا اور اب اس لون کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, اور لون چکتا کرنے کے لیے ہمیں پلیز آپ کچھ پیسے دے دیجئے. یا پھر وہ اور لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک قرض کو چکانے کے لیے وہ دوسرا قرض لیتے ہیں,
دوسرے کے قرض دار بن جاتے ہیں, پھر جب وہ بھی نہیں چکا پاتے تو تیسرے کے قرض دار بن جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت وشیس سائیکل ہے. اللہ قرض کے عذاب سے سب کو بچائے, پر جو لوگ اس چیز میں پھنس چکے ہیں وہ اس چیز سے کیسے باہر نکلیں. اور کئی بار اگر باہر نہیں بھی نکل پا رہے تو دماغ کی کیفیت اور دل کی کیفیت اتنی زیادہ ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ بہت ٹارچر والی سچویشن ہوتی ہے کسی کے لیے بھی. تو اس سچویشن سے کیسے کوپ اپ کریں, کیونکہ میرے خیال سے ہزاروں لوگ اس سچویشن کو گو تھرو کر رہے ہیں آج. دیکھیں اس میں مجھے بڑا پیارا فکرہ یاد آ گیا حضرت کا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ, ضرورت سے زیادہ پیسہ یا ضرورت سے کم پیسہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو مسئلہ سارا ضرورت کا ہے. آپ کی اگر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ ان ضرورتوں کو محدود کر دیں, بالکل زندگی کو سادہ کر دیں. اور یاد رکھیے کہ جو انسان ایک دفعہ قرض کی طرف چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک وشیس سائیکل ہے, اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. نا اہلی تدبیر کو شکوہ تقدیر کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو آپ کی جو پورا ایک جو پلاننگ تھی نا وہ کمزور تھی, اب آپ شکوہ اس کا اللہ سے کر رہے ہو کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. تو اس سے تو اللہ پاک سب کو بچائے, کیونکہ یہ ایک خطرناک راستہ ہے جس پہ انسان جب ایک دفعہ پھنس جاتا ہے نا تو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک قرض سے نکلنے کے لیے اور لوگوں کا قرض. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ارد گرد کوئی بندہ ہے جو کہ واقعی اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی ہیلپ کرنا ٹھیک ہے, بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس شخص کو جو کہ اس چیز سے گزر رہا ہے اس کو اپنی پلاننگ کے اوپر کام کرنا, اپنی سکلز کے اوپر کام کرنا, اور بالکل بیسک لیول سے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا, اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. ہم نے کتنے لوگ دیکھے, بلکہ اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی بلینئر ہیں نا ان میں سے صرف جو 15% ہیں ان کو وہ پیسہ انہیرٹ ہوا تھا, باقی جو 85% ہے نا وہ انہوں نے اثر نو بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, اسکریچ سے سٹارٹ کیا تھا. تو اگر آپ یہاں تک پھنس گئے ہیں, یہاں تک آ گئے ہیں تو اثر نو لائف کو سٹارٹ کریں, اور اس دفعہ کوشش کریں کہ بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ کریں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نا کہ بڑی سے بڑی گاڑی ہو, بڑے سے بڑا گھر ہو, ساری کی ساری چیزیں میرے پاس فیسلٹیز ہوں, تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر اس قرض کے بوجھ میں دبتا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہی بولوں گا کہ اگر یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب کوشش کریں کہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں اور بالکل سادگی سے سٹارٹ کریں. اور سادگی میں ویسے بھی اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے, اس میں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. جو بھی رہنے کے لیے کر رہے ہو سب جائز ہے, جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو سب ناجائز ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. تو رہنا ہی تو ہے نا جی, میرے بھی دن گزر گئے, تیرے بھی دن گزر گئے, ہر انسان نے کچھ عرصے کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے. تو اتنی خواہشات ہی کیا کہ جو پھر بوجھ بن جائے. محدود زندگی کو لامحدود خواہشات عذاب بنا دیتی ہیں, اور یہی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو لون لینے کی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, جو کہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کری تھی کہ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں میں شادی کرنے کی جو کھلے عام دہیز مانگ رہے ہیں. اینڈ بیسکلی مجھے تو کانسیپٹ آف ڈاوری بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کوئی ایک رسپیکٹفل آدمی یا رسپیکٹفل فیملی کھلے عام ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں دہیز چاہیے. کیسے کوئی ایکسیپٹ کر سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیں, میاں بیوی کی شادی نہیں ہو رہی, پیسے کی پیسے سے شادی ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کیا نکل رہا ہے. بالکل. اتنا خوبصورت یہ نکاح کا عمل تھا, سادہ سمپل. اور میں آپ کو اپنی جو ہے نکاح کی میں آپ کو اپنی سٹوری سنا دوں کہ میری جو بیگم صاحبہ ہے نا وہ ظاہری طور پہ تو, لیکن اس طرح سے مطلب شاید بہت زیادہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ بہت کوئی عالمہ یا کچھ اس طرح سے, لیکن ان کی جو کوالٹیز ہیں نا ان میں سے ایک جو کوالٹی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرا نکاح ہو رہا نا تو ساتھ سائڈ پہ موصوف بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہے تو حق مہر نا صحیح دبا کے لکھواؤ. تو وہ مسکرائی اور انہوں نے کہا کہ سب سے کم کتنا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے. کہتے وہ لکھ دے. تو بزرگ نے کہا کہ بڑی بے وقوفی کر رہی ہو, یہ دیکھ لو. وہ کہتے جی میں نے اس کو اللہ کے لیے قبول کیا ہے اور منیمم ہے نا وہ لکھ دیں. اور وہ آج آپ دیکھیں الحمدللہ کہ اللہ کا اتنا شکر ہے الحمدللہ. میری لائف کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ میں یہی بولوں گا الحمدللہ کہ وہ میری جو ہے بیگم صاحبہ ہے,
چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کی ایک بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک میں ان سے راضی ہوں کہ اس میں بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڑی سادگی سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس دن ان کے پاس موقع تھا. یعنی کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کی کوئی گارنٹی آئے گی تو زندگی خوشگوار گزرے گی، شادی میں برکت رہے گی. حالانکہ یہ دو انسانوں کے بیچ کا معاملہ ہے، اور یہ جتنی سادگی سے سٹارٹ ہوگا اتنی اس میں برکت ہوگی، اللہ اتنی اس میں خیر ڈالے گا. یہ جتنی بے برکتی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں تو آگے آپ نتیجہ بھی دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے. پیسہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ دیکھ لیں کہ اس کا دکھاوا ہے، مقابلے بازی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ایک موسٹ فریکوینٹلی آسک کویشچن تھا. بہت سارے لوگ اپنے کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، اینڈ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حرام ریلیشن شپ سے کیسے بچیں، یا پھر اگر وہ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس سے کیسے باہر آئیں. تو یہ ایک پرابلم ہماری یوتھ اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن ڈالا ہے، اینڈ وین دے گو ٹو کامن پلیسز سم ہاؤ وہ اٹریکشن اتنا ہوتا ہے دیٹ پیپل آر گیٹنگ ان ٹو حرام ریلیشن شپس. پلس جتنی بھی موویز ہیں وہ سب اس چیز کو رومانٹیسائز کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں رکھی جاتی، پر ہمارا دین جو ہے وہ ایک حلال کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے. تو کیسے اس چیز سے ہماری یوتھ باہر آئے اور ایک حرام ریلیشن شپ سے حلال طریقے کی طرف جائے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو ہے نا، پھر سے میں ریپیٹ کروں گا کہ اکثر زیادہ جو ہے نا ہم ظاہر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں نا یہ اندر کی آواز ہے. اور اندر جو ہے نا، جب آپ جوانی میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا رجحان مرد کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت رکھی ہے، اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس کا جو واحد حل ہے نا وہ ہے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے اور نکاح کو عام کرنا ہے. اور جتنا جلدی یہ ہو جائے گا نا اتنا ہی ہماری سوسائٹی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ ہم کب تک کسی کو روک سکتے ہیں. دو پیار کرنے والے ہیں، ان کے بیچ میں جو سب سے بہترین رشتہ ہے وہ نکاح ہے. اب اگر وہ نکاح نہیں ہو پا رہا والدین کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو آگے جا کے پھر وہ گناہوں کی طرف ہی جائیں گے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ چیز میری وٹنس کی ہے کہ ساری زندگی ایک شخص کے ساتھ رہے حرام ریلیشن شپ میں، اور جب شادی کی تو کسی اور سے کی. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ نکاح عام نہیں ہے. پہلے جہاں پہ چھپ چھپ کے مل سکتے تھے، گھوم پھر سکتے تھے، جہاں تک ہو سکتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا، اور پھر جب شادی کی باری آئی تو وہاں پہ والدین کی پسند میں اپنی پسند شامل کر کے شادی کر لی. اور مرد تو دیکھیں وہ تو بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے کا. اس کو تو اس چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کی جتنی زیادہ دوستیں ہوں گی اس کو اتنا اس کے دوست اپریشیٹ کریں گے. لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ فیمیل کے لیے ہے کہ اس کو یہ بات سمجھنا کہ یہ جو باتوں کی جو فن آتا ہے مردوں کو، اور وہ باتوں کے ذریعے آپ کے اوپر جو ہے نا ایک کیفیت طاری کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں حل نہیں ہے. اگر کوئی مرد آپ کو اپروچ کر رہا ہے تو اس سے اسٹریٹ اوے بولیں کہ جو واحد راستہ ہے وہ نکاح کا ہے. ٹھیک ہے، اور نکاح میں بھی اگر مگر اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. جو انسان آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے نا اور جنرلی آپ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حوالے سے آپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ پوری کوشش کرے گا آپ کو نکاح کی طرف لانے کا. اور اگر وہ واقعی نیک مرد ہے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بھی حرام ریلیشن شپ میں جانے کو، کیونکہ وہ یہ چیز ریئلائز کرے گا کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو ایسی چیزوں سے بچے. اس کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں بڑے عذاب سے گزر رہی ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ مرد جو ہے نا اس کو جو نظر آ رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. عورت جو ہے نا اس کو جو سنائی دے رہا ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو مرد جو ہے نا وہ باتوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے وہ آپ میں انٹرسٹڈ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ وقت کا آپ کا تعلق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی ایسے اس چیز کا سٹارٹ کر رہے ہیں تو والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اس کی طرف آئیں. اگر کوئی پسند ہے تو بتائیں
بیٹی اگر آپ کو آ کے یہ کہہ رہی ہے نا تو اس کو گلے لگائیں, اس کا ماتھا چومیں, اس کو بولے کہ بیٹی اللہ تجھے خوش رکھے کہ تو نے بتا دیا, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تیرا نکاح اس شخص سے کرا دوں. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بیٹی آ کے یہ بات کرتی ہے تو اس کے کریکٹر پہ کس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اس کو کس کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اب وقت جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان بچوں کو محبت کے ساتھ قابو میں نہیں کیا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, پھر بعد میں آپ گلہ کرتے رہیے گا, کیونکہ ہم نے خود ان کو بغاوت پہ لے کے آئے ہیں, ہم ان کو اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے مزاج سے بچانا. یہ تمہارے بچے نہیں ہیں, کسی اور دور کے بچے ہیں, ان کو دعاؤں کے ساتھ ان کے سفر پہ روانہ کرو. تو اب وقت ہے کہ ہمارے پاس اگر بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی سادگی سے شادی کر دو. خود ہی سنبھالے گا نا, جب کندھوں پہ ذمہ داری آئے گی نا تو لگ پتہ جائے گا. ایک میں نے دیکھا کہ ایک بڑا عجیب, ہماری ایک جو کلپ تھا, جو ریل تھی, اس کے نیچے بہت ساری خواتین یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں بھائی ہم تو شادی کریں گے تو ویل سیٹل بندے سے کریں گے. جی جی تو وہ جو ویل سیٹل بندہ پھر آپ کو جس طریقے سے ان سیٹل کرے گا نا وہ آپ کو لگ پتہ جائے گا, بالکل کیونکہ بالکل یہ ایک پراپر ایک پروسیس ہے. آپ جب پیسے کو دیکھ کے شادی کرتے ہو نا پھر وہ آپ کو پیسہ ہی دیتا رہے گا, ٹائم نہیں دے گا, کوالٹی ٹائم نہیں دے گا آپ کو. تو بس یہی ہے کہ جو آپ کا سوال تھا اس کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ نوجوان بچے جن کو محبت ہو گئی ہے یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ محبت کرنے والا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ نہیں. اور اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری کوشش کرے گا, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, اور یہ جو حلال ریلیشن شپ ہے اس میں لازمی آئے گا وہ, ورنہ وہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. تو بس یہ بچوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ محبت کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں, اپنے پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ بھائی اس میں میرا دین مجھے یہ حق دیتا ہے اور آپ مجھے اس چیز سے روک نہیں سکتے. آپ کا ادب احترام اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ اپنی مرضی اس میں شامل کر دیں گے تو میری زندگی اور بابرکت ہو جائے گی. بالکل. اور اگر کوئی ایک لڑکی ہے اور وہ اپنے لیے ایک اچھا ہسبینڈ ڈھونڈنا چاہتی ہے تو ایسی کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے ایک لڑکے میں جس کو دیکھ کر شادی کے لیے ہاں کری جائے؟ میں تو ایک ہی چیز بولتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اپنے سے بڑے نہیں, اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. بڑوں سے تو ویسے بھی بندہ ڈرتا ہے نا, تو وہ جو اس کے ماتحت ہے یا کسی اگر ہوٹل پہ گئے ہیں تو جہاں وہاں پہ جو ویٹر ہے یا کوئی ایسا طبقہ ہے جو کسی اپنے جاب کی وجہ سے آپ کے آگے بات نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ وہ کتنے احترام سے بات کرتا ہے. تو جتنا اس کی زندگی میں یہ احترام دینے والا فیکٹر ہوگا نا اتنا آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی. تو پہلی چیز جو مردوں میں دیکھنی ہے نا وہ یہی ہے کہ کہیں اس کو اپنے مرتبے کا گھمنڈ تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کو اپنی کسی وہ اپنی اتھارٹی ہر جگہ وہ ظاہر کرتا ہے تو شادی کے بعد بھی وہ یہی کرے گا. اور یس, اس کا عورتوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, کیا اسے معاشرے کی تمام عورتیں بری نظر آتی ہیں؟ اگر اس کو معاشرے کی تمام عورتیں بری نظر آ رہی ہے نا تو چانسز ہیں کہ آپ شادی کے بعد اس کو بری نظر آؤ گی. اگر تو وہ سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے, رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بھی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھے گا. یعنی کہ اپوزٹ جینڈر کے لیے اس کے کیا تاثرات ہیں, یہ چیز آپ نے بڑے غور سے سمجھنی ہے. اور اسی طرح سے مرد کے لیے بھی کہ جو اپنے لیے کوئی بیوی ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی یہ دیکھے کہ وہ بیوی مردوں کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہے. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ آل مین آر ڈاگز تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کہیں خدا نہ خواستہ اسی کیٹیگری میں نہ آ جائے. یہ بڑا ضروری بات ہے, جی جس بالکل. کا جو نگاہ ہے نا, یعنی کہ ہاں اگر ہم ہر جگہ اپوزٹ اس میں برائی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں. جی کیا بالکل. ساری عورتیں بری ہیں, کیا سارے مرد برے ہیں؟ تو یہ جو کنورسیشن ہوتی ہے نا یہ بڑا کچھ بتا دیتی ہے بندے کے بارے میں. تو جب آپ کی بالکل ایک کھلی ڈسکشن ہو نا تو اس میں آپ یہ دیکھیں, اور یہ بڑا ضروری ہے, بڑا اہم پہلو ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے کہ اگر ایک مرد جنرلی عورت کی عزت کرتا ہے نا تو وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. اسی طرح سے اگر ایک عورت جنرلی مردوں کو رسپیکٹ کرتی ہے, ریگارڈ کرتی ہے, ان کا احترام کرتی ہے اپنے والد سمیت, اپنے بھائیوں سمیت, تو وہ آپ کا بھی احترام کرے گی. مطلب ان چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو بیسکلی کوئی ٹاکسک میسکلینٹی یا ٹاکسک فیمنزم کا اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ہو
تو وہ شادی کے بعد بدلے گا نہیں, وہ آپ پہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ یو آر دا ٹارگیٹ, یو ول بی دا وکٹم, اور اسی سارے, کیونکہ وہ تو چیز چلتی رہے گی. تو یہ سٹارٹ سے نا, بلکہ جو ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں, وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ ہماری بڑی پوڈ کاسٹ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ ان کو دیکھنا ہے کرمنل ریکارڈ, میڈیکل ریکارڈ, ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ذہنی بیماری سے تو نہیں گزر رہا, کہیں کوئی کرائم تو اس نے نہیں کیا ہوا. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نا بڑا خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ ہے. اگر کوئی بندہ ڈپریشن یا انگزائٹی میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلے ایک لائف سفر کر رہی تھی, اب 2 لائف سفر کریں گی. تو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہیں نا, آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کرنی ہے کہ میں نے اس کی سپورٹ بننا ہے, نہ کہ اس کی زندگی پر بوجھ بننا ہے. تو یہ بڑا نا ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے لوگوں کا. جی, اور اکثر خواتین یہ بولتی ہیں کہ میں شادی کے بعد اسے سدھار دوں گی, اب یہ جیسا بھی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, جس کی سبحان پرسنالٹی اللہ. شادی سے پہلے جو بن چکی ہے وہ پکی ہو چکی ہے, وہ شادی کے بعد بدلتی نہیں ہے, بلکہ یو بالکل صحیح. تو اس لیے ول فیس دا کانسیکوینسز آف دیٹ. اگر کسی کو اینگر ایشوز شادی سے پہلے ہیں, وہ شادی کے بعد بھی رہیں گے. کچھ میجک نہیں ہو جاتا شادی کے بعد کہ محبت سے انسان بدل جائے. نہ صرف آپ گزریں گی بلکہ آپ کے بچے بھی گزریں گے, اور جو والدین کر رہے ہیں وہی کریں گے آگے جا کے. تو اگر آپ نے ایک بیمار شخص سے, ایک جھگڑالو شخص سے شادی کی ہے اور اس کے بعد وہی چیز آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, تو پورا کا پورا نظام درم برہم ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی چیزوں سے لوگ گزرتے ہیں. چائلڈہڈ ٹراما بالکل کیسے کیسے ہوتے ہیں, اونچی آواز میں گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے, مار دھاڑ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یا تو والدین نے یہ سوچ کے شادی کی تھی کہ شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا کسی عورت نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک دفعہ اس سے شادی کروں نا, پھر میں اس کو ٹھیک کر دوں گی. اور انفارچونیٹلی ہماری جو میجورٹی جو مردوں کی جو تعداد ہے کہ ماں نے گود سے بچہ اٹھا کے دوسری عورت کی گود میں دے دیا, اس کی پراپر تربیت کی ہی نہیں ہے. بالکل مین چائلڈ ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھنا کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہو یہ ایک دفعہ کا فیصلہ ہے, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس سے آگے زندگی یا تو سنور جائے گی یا بگڑ جائے گی. اور ویسے بھی اللہ نے نا, اگر کہیں ایسے کسی معاملات میں آپ پھنس بھی گئے ہیں تو اللہ نے نا علیحدگی کا راستہ رکھا ہے. لوگ اس کو بھی بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل کہ نہیں, اب ایک دفعہ تو چلی گئی ہے تو اب تیری لاش ہی اس گھر سے باہر آئے گی. ایسا نہیں ہے. اکثر میرے پاس خواتین آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی کبھی سوچتی ہوں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں, پھر سوچتی ہوں نہیں میں اس کے ساتھ رہوں گی. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ 2 خیال وسوسہ ہے, ایک خیال صراط مستقیم ہے. اب آپ ذہنی طور پہ ایک فیصلہ لیں اور اس پہ ڈٹ جائیں. اگر تو یہی مار دھاڑ چلتی رہتی ہے تو اللہ نے آپ کو یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا. اللہ نے ایک واپسی کا راستہ رکھا ہے, علیحدگی کا راستہ رکھا ہے. تو پورے یقین کے ساتھ ایک فیصلہ لیں. اور میں بڑی خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کا نام لے کے یہ فیصلہ لیا اور اس ظالم انسان سے دور ہوئیں, اور آج ایک بہترین بزنس بھی رن کر رہی ہیں, بچے بھی خوش ہیں, اور بہترین زندگی گزار رہی ہیں, اور بہت سارے فلاحی کام کر رہی ہیں. بالکل کتنے یتیموں کی کفالت کر رہی ہیں. تو اللہ نے نا ہمارے اوپر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, ہم خود اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا. تو بس ابھی وقت ہے نا کہ ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھیں اور ایک فیصلہ لیں. پالنے والا تو اللہ ہے جی, وہ ایک دروازہ بند کر کے کئی دروازے کھول دیتا ہے آپ کے لیے, لیکن ہمت چاہیے ہوتی ہے نا. اور ڈیسیژن اکثر میکنگ. خواتین جو ہیں وہ بچوں کی وجہ سے ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں کہ اگر میں نے علیحدگی کا ڈیسیجن لے لیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا, جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رزاق اللہ ہے. ان بچوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. بالکل ایسی ہے جی. اور اسی چیز کا تو ناجائز فائدہ ایک ظالم مرد اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے لے کے کدھر جائے گی, اب تو یہ میرے رحم و کرم پر ہے. اور وہ معاذ اللہ زمینی خدا بنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے لائف پارٹنر دیا ہے وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بنے, ہمارے لیے آزمائش کا باعث نہ بنے. آمین آمین. اور زیادہ ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے.
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ میاں بیوی میں سے رشتے کی اہمیت کا اندازہ جس کو زیادہ ہے رشتہ بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ میاں بیوی میں سے جو زیادہ سمجھتا ہے نا کہ یہ رشتہ اہم ہے تو رشتہ بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ جھگڑا 2 بندوں کا نام ہے, صلح 1 بندے کا نام ہے. کچھ دن پہلے نا میری تھوڑی سی نا ہلکی پھلکی بیگم صاحبہ سے نوک جھوک ہو گئی, تو میں تھوڑا وہ حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. تو میں تمام مردوں کو یہ کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ چپ رہنے کا حوصلہ زیادہ ضروری ہے, کہ اس کے اوپر کام کر لے تو بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر بڑھتا نہیں ہے. تو میں باہر نکلا, میں نے حضرت کی آڈیو لگائی. آپ یقین کریں جیسی میں نے آڈیو لگائی نا فوراً ایک فکرہ آ گیا, اور وہ فکرہ یہ تھا کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی ہیں. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی بری لگے گی. اب بتاؤ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ تو اچھا انسان جو ہوتا ہے نا اس کو وہ تمام خوبیوں خامیوں کے ساتھ اپنے وائف کو قبول کرتا ہے اور وہ اپنی ذات سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں اپنے بعد تم میں سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اکثر مرد میرے پاس آتے ہیں نا, جب میں ان کو یہ تنہائی میں حدیث سناتا ہوں کلینک پہ, تو وہ ایک دم سے گھبرا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنے سے بہتر ہے جا کے اس اللہ کی بندی سے معافی مانگ لو. کون سی تم لوگوں کی انا جو ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ تو یہ جو ہے ہم جو ہے نا اصل میں اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں, اصل میں ہم معافی مانگنے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے, تو کیا وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ لیکن بس اسی اکڑ میں ہی وہ زندگی گزارتا رہتا ہے کہ میں نے معافی نہیں مانگنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کی زیادہ ذمہ داری, کیونکہ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے. بالکل. ایک غلطی کپلز یہ کرتے ہیں کہ اسکور کارڈ رکھتے ہیں, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا, یا میرے یہ حقوق ہیں تم نے انہیں پورا نہیں کیا. بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایز اے وائف یا ایز اے ہسبینڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کو کرنے میں فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف کیپنگ اے اسکور کارڈ. مجھے نا وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکرہ یاد آ گیا کہ اس کو سمجھیے گا, احسان ایک ذخیرہ ہے اور اس کو جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں, لیکن احسان جیسے ہی جتا دیا جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ آپ نے 15 سال شوہر کی خدمت کی اور اس خدمت کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدمت نہیں کی تھی, آپ اپنی تعریفوں کے لیے یہ کام کر رہی تھی, آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہی تھی. بڑی ضروری بات ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ جو ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. سب سے پہلا شر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ ہم جیسے ہی اس کے لیے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدلے میں میرے لیے کیا کام کرے گا. میں نے برتھ ڈے پہ آپ کو یہ لے کے دیا تھا, آپ نے مجھے برتھ ڈے پہ کیا لے کے دیا. محبت کے ساتھ جو تحفہ دیا جاتا ہے نا اس کے متعلق بھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی اور لوگوں کو سمجھنا ہوگا. تحفہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ دینے والے کی خواہش ہو, لینے والے کی توقع نہ ہو. یہ ہے تحفہ, اسلامی تحفہ. ہم کیا تحفہ سمجھتے ہیں کہ میرا من پسند تحفہ جو فلانی شیلف پہ رکھا ہوا ہے, جب تک مجھے وہ نہیں ملے گا میں تمہاری جان بخشی نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا. تو یہ ان چیزوں کا نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر سمجھنا چاہیے. بالکل. تو تحفہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ وہ ہے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں اپنی وائف کو کوئی گفٹ دوں اور میری وائف بالکل نہیں ایکسپیکٹ کری کہ میں کوئی گفٹ دوں گا, اور میں جیسے ہی اس کے پاس لے جاؤں تو وہ خوشی خوشی وہ تحفہ قبول کر لے. تو یہ وہ اسلامی طریقہ ہے تحفہ دینے کا اور تحفہ قبول کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی میں جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہونے چاہیے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے کسی گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دے محبت کے تحت, تو اسے کافی زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ارے یہ تو تمہارا کرنے کا کام ہی نہیں ہے, جبکہ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ سبحان اللہ. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کیا کام کر دیا, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے کچھ ایفرٹس کیے اپنے پارٹنر کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں دل میں جگہ بناتی ہیں اور محبت میں اضافہ کرتی ہیں. ہم ابھی ہائیکنگ کے لیے جا رہے تھے
تو مجھے بات یاد آ گئی نا, میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالتا ہوں لیکن صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو بیگم صاحبہ بیگ پیک کر رہی تھی, ساری چیزیں کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو جوتے لے کے جا رہی تھی نا وہ تھوڑے صاف نہیں تھے ہائکنگ کے لیے. تو میں سائڈ پہ گیا, میرے پاس وہ اسپرے تھا, میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا. تو وہ جب اس نے دیکھا نا بڑا خوش ہوئی, اس نے کہا کہ تو بڑے صاف ہو گئے, تو بالکل نئے لگ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس عمل میں کیا میں چھوٹا ہو گیا؟ کیا میری کوئی عزت میں کمی آ گئی؟ ہمیں ان چیزوں کو نا انکریج کرنا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ یہ ہم سفر ہے, ایک سفر ہے, ساتھ گزرنا ہے, اور ہم سفر ہے ساتھ. تو جتنا ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کریٹ کریں گے, ایک دوسرے کے کام کریں گے, اور آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیا ہوا گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روحانی سفر پہ روانہ ہو گئے. تو روحانی سفر کی نشانی یہ ہے کہ کی ہوئی نیکی انسان بھول جاتا ہے اور کیا ہوا گناہ یاد رکھتا ہے. تو بہترین. یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. اگر اس کو ہم سمجھیں تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی نا جتنی خیر کے کام کر رہے ہو بیوی کے لیے یا بیوی کر رہی ہے شوہر کے لیے, تو اس کو بھولتے جائیں. میں اس کو دوبارہ یاد نہیں کروں گی, کیونکہ جس دن میں نے یہ احسان یاد کر لیا اس دن یہ احسان ضائع ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کسی پہ احسان کرنے کے بعد اگر تم نے یہ احسان جتانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ تم درگزر فرما دیتے. تم احسان کرتے ہی نہ. اللہ تعالیٰ اتنا اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا, وہ اگر انسان بار بار سنے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی. بالکل بالکل. اور اگر جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے وچ از ویری نارمل ٹو ہیپن, بٹ کانفلکٹ ریزولوشن کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ بات بد سے بدتر نہ ہوتی چلی جائے, بڑھتی نہ جائے, کیونکہ شیطان تو اس میں اور آگ ڈالتا چلا جاتا ہے چاہے بات چھوٹی سی ہو. تو کوئی بھی اگر ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی نوک جھوک ہوتی ہے اس کو جلدی سے ریزالو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے, اپنے اخلاق میں اللہ کو شامل کرنا ہے. جتنا آپ کا اپنے رب سے تعلق سٹرونگ ہوگا نا, اتنی آپ کے اندر معافی مانگنے کی اور معافی دینے کی طاقت زیادہ ہوگی. معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے, معاف کرنے والا بھی بڑا دلیر ہوتا ہے. تو اب ہم نے جو چیز سمجھنی ہے نا کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق سٹرونگ کرنا ہے. جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس میں شیطان ہم پہ حاوی ہوگا, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ڈال کے. لیکن جب میں اس لیے اپنی وائف کا خیال رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی وائف کا خیال رکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو تم اپنی وائف پہ خرچ کرتے ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے, اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہے. تو جب ہم اللہ کو اپنی نگاہ میں رکھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے نگاہ میں رکھیں گے, تو پھر ہمارے لیے چیزیں مشکل نہیں ہوں گی. یہ جو انا ہے نا, انا کی دیوار, اس کو گرانا ہے. ایگو ہی اور سب یہ کچھ اتنا خراب مشکل نہیں کرتا ہے. ایگو بالکل کیونکہ بالکل ایسی ایگو ہے جی. شیطان کی صفت ہے نا. شیطان جب وہ چیز بالکل. نکاح کے بیچ میں ڈال دیتا ہے تو سب چیز خراب ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں, میری غلطی نہیں تھی. مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو ہے اشفاق احمد صاحب نے نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں فقیری جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ٹپس دیں. تو انہوں نے ان کو نا کہا کہ یہ وہ بڑے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہوا کرتے تھے اشفاق احمد صاحب. تو ان سے کہا کہ فلانے بازار میں نا بوری کا کپڑا بناؤ, ایک بوری, اور وہ پہن کے اس بازار میں جاؤ, انا کو مارنے کے لیے نا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ پہنا, شیشے میں دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی میں کھولنے لگا دروازہ نا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں باہر جا سکوں. اسی طرح سے 10-12 طریقے اور بتائے, لیکن وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں. تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جو انا کی دیوار ہے نا, جب تک اس کو ہم نہیں گرائیں گے نا, یہ میں سے میں کو نہیں نکالیں گے نا, تب تک ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح سے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی جو خانقاہیں ہیں وہاں پہ نا جوتے سیدھے کرنا, جوتے صاف کرنا, لوگوں میں کھانے کو تقسیم کرنا, بانٹنا, یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ میں نکل جائے, خدمت کا جو وہ ہے نا جذبہ وہ بلند ہو. تو یہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر اگر ہم کام کرنا شروع کریں اور ہماری شروع سے ٹریننگ ہو تو پھر ہم یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوں گی. اینڈ یس, لائف پہ ایک استاد ایسا ہونا چاہیے زندگی کے حوالے سے
کہ جدھر پھنس جاؤ نا اس سے جا کے مشورہ کرو. بالکل. قرآن پاک بھی ہمیں انکریج کرتا ہے مشورہ کرنے پر. قرآن کی ایک آیت ہے کہ مشورہ کرو. تو اگر آپ کے پاس کوئی اللہ والا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, تو مشورہ ضرور کرے. اور یہ دونوں کے لیے ہے. بالکل. یہ جو میرج کاؤنسلنگ میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین تو آ جاتی ہیں, مرد نہیں آتے, کیونکہ مرد کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب وقت ہے کہ ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پراپر تھراپیز لینی ہوں گی, بہتری کی طرف جانا ہوگا. تو بس یہی ہے کہ جی میاں بیوی کو آپس میں جو جھگڑا ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. تو اگر اس وقت مجھے کوئی بیوی سن رہی ہے تو میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہتھیار ڈال دے, سرنڈر کرے. اگر کوئی شوہر سن رہا ہے تو میں اس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہتھیار ڈال دے, جھگڑا ختم کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی فیملی میں جا کے بتاتی ہیں, اور اکثر نیگیٹو باتیں بتاتی ہیں. اور جہاں میاں بیوی کے بیچ باہر کی انٹرفیرنس ہونا شروع ہو جائے, وہاں سے چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی ممبرز ہیں ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کپل کے پرابلمس کو سولو کریں. پر ہوتا یہ ہے کہ اور لوگ اس میں اور زیادہ آگ ڈالتے ہیں. تو بالکل ایز اے ایسی ہے جی. کپل بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ اپنے تک رکھیں, جب تک وہ ظلم کے لیول پہ نہیں پہنچ رہا, وہ الگ کیس ہو جاتا ہے. بٹ چھوٹے موٹے مسئلے آپ اپنے تک رکھیں. اور اگر کسی نے آپ کو اپنا کوئی ایشو بتایا ہے اینڈ آپ ان کے فیملی ممبرز ہیں, جیسے کہ ان لاز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے دونوں طرف کے ان لاز کی, کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اسے سالو کرنے کی اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس میں اور آگ ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن میں جو انفارچونیٹلی جب ہم ہر جگہ بات کرتے رہتے ہیں نا تو لوگوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی ایسی ہوگی کہ وہ غیبت پہ تھرائیو کر رہی ہے, غیبت ہی ان کی خوراک ہو گئی ہے. وہ ہے نا کہ جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو ایسی ہے کہ جیسے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو جب ہم غیبت کر کے, اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کی غیبت کر کے اگر یہی سب کچھ کر رہا ہے تو زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ اور لوگ تو پرابلمس پہ پرابلمس گھڑتے رہتے ہیں, سلوشن کی طرف نہیں آتے. اور ہر جگہ اپنی پرابلمس ڈسکس کرنے سے پرابلمس بڑھتی ہیں. بالکل. میں جو انکریج کر رہا ہوں کہ ایک جگہ جا کے بات کرو, جو سائیکالوجسٹ ہے یا کوئی بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے ایکسپرٹ ہے, جس نے اخلاص کے ساتھ آپ دونوں کو سننا ہے اور آپ کو بہتر مشورہ دینا ہے. بالکل. ہر جگہ بات کرنے سے پرابلمس بڑھتی ہیں, اور یہ بہت ساری, خاص طور پہ خواتین یہ بہت بہت غلطی کرتی ہیں. اگر شوہر سے لڑائی ہوئی ہے نا تو ایک ہفتے کے اندر آس پاس کی پوری برادری کو پتہ ہوگا, اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک دوسرے کا پردہ ہے, تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپس میں بیٹھ کے, اور رات کو سونے سے پہلے ساتھ بیٹھ جائیں اور بولیں کہ ہم اس وقت صرف ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم جھگڑا نہیں کر رہے. بتاؤ تمہیں میری کون سی بات بری لگی آج, میں اپنے اندر بہتری لانا چاہتا ہوں. سونے سے پہلے ایک 15-20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. اور اگر پھر اس جو میں بھی وہ جھگڑا بولے نا, شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اور اگر وہ پورا بتانا شروع کر دے تو اس پہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ نے اس کو محبت کے ساتھ, اگر وہ بات غلط کر رہی ہے تو اس کو سمجھانا ہے کہ ایسے نہیں ہے, اور غور سے دیکھنا ہے کہ اگر وہ صحیح کر رہی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بن کے اس کی بات سننی ہے. جب شوہر جو ہے نا بیوی سے بات کر رہا ہے تو سامنے اس کی بیوی مخاطب ہے, اس بیوی کو دیکھنا ہے اس نے کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہی ہے. اور میں پھر یہ بولوں گا کہ مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. جو اکثر جب لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کوئی مرد بھی آج کل اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں یہ مردوں کا مسئلہ ہے, عورتوں کا نہیں. کہ آپ نے باہر ساری دنیا راضی کی ہوئی ہے اور گھر والے آپ کی خفا ہیں, تو آپ کی تعلیم کا, آپ کی پی ایچ ڈی کا, آپ کے MBBS کا کیا فائدہ؟ جتنی جو آپ کی تعلیم ہے نا, اگر وہ آپ کو ایک اچھا شوہر نہیں بنا رہی نا, یا آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو راضی کر لیں, تو پھر افسوس کی بات ہے. اور آپ یقین کریں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب انسان ہیں. اگر ہم تسلی سے بیٹھے نا اور سوچیں کہ وہ جو بندہ ہے سامنے وہ بھی وہی دل رکھتا ہے جو میں رکھتا ہوں, مجھے جو اس بندے سے اتنے گلے ہیں نا, تو اس کو بھی مجھ سے کئی گلے ہیں. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اکثر لوگ یہ گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے کیا ملا. تسلی سے بیٹھ کے سوچو کہ اس کو تم سے کیا ملا.
تم سارا دن تھک ہار کے ساری انرجی باہر لگا کے گھر آ کے ایک زمین پہ جو ہے نا زمینی خدا معاذ اللہ بنے ہوئے ہو اور آ کے ہر طرف اس پہ حکم کی تم نے برسات کر دی ہے. باہر تو تم بڑے تمیز سے رہ رہے تھے, گھر میں آ کے تم پہ کون سا بھوت طاری ہو گیا؟ تو خود کو دیکھو نا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اگر تمہارے پاس پورے دن کے بعد 2 گھنٹے بیوی جو تمہارا سارا دن انتظار کرتی رہی 2 گھنٹے اس کے لیے نہیں ہے, کوالٹی ٹائم نہیں ہے, تو پھر افسوس ہے تمہاری زندگی پر. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. بڑا مشکل کام ہے اپنے گریبان میں جھانکنا. دوسروں کے ایپ تو ہم نے نا پراپر دوربین لگا کے جو ہے نظر آ رہے ہیں ہمیں نا, اور بڑے فوکس کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اپنی غلطیوں کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا اور ان کو ریکٹیفائی کرے گا, ان کو ٹھیک کرے گا. تو یہ بڑا جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. جو نکاح کی جرنی ہے, نکاح کو امپروو کرنے کی جرنی ہے, وہ اصل میں سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے. اپنے آپ بالکل کو ایسی دیکھیں, بات ہے جی. اپنے آپ کو آپ کتنا بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے طور سے اپنے میاں یا بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو جب اگر یہ جرنی شروع ہو گئی تو نکاح کو بہتر کرنے کی جرنی شروع ہو گئی. بالکل ایسی ہے جی. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں جی میری پہلی شادی ناکام ہو گئی, پھر میری دوسری ناکام ہو گئی, پھر میری تیسری ناکام ہو گئی. تو 3 ناکام شادیاں, 3 مختلف انسان, اس میں ایک چیز سملر ہے, ایک چیز وہی ہے, اور وہ ہے وہ شخص جس کی 3 دفعہ شادی ناکام ہوئی ہے. تو میں اس کو تسلی سے بٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنے اوپر فوکس کرو. اب تم نے چوتھا نکاح نہیں کرنا, پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ یہ 3 جو ناکامیاں ہیں اس کے پیچھے دیکھو کہ اس کی اصل وجہ ادھر ہے یا ادھر تو نہیں ہے کہیں. اور یقین جانے کہ جب انسان کو یہ سمجھ لگ جائے نا کہ یہاں سارا کا سارا فوکس ہے, میں نے بہتر ہونا ہے. کیا لاسٹ بھی میں نے وہ بات کی تھی کہ کیا خوبصورت فکر ہے حضرت کا کہ میں نے دنیا سے زیادہ انصاف کرنے والی کوئی جگہ نہیں دیکھی. یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور نیکی کے متلاشی کو نیکی دیتی ہے. انسان جب اچھا ہو جاتا ہے تو ہر طرف اسے اچھائی نظر آتی ہے. انسان جب ذاتی طور پہ برا ہو جاتا ہے اسے ہر طرف برائی نظر آتی. اس وقت ہم بات کریں لوگ کس طرح کا فضول کانٹینٹ بنا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ خیر کا کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں. تو یہی ہے نا کہ یہ اپنا اپنا خیال ہے, اپنی اپنی جرنی ہے اور اپنی اپنی اصلاح ہے. سماج بدلے گا نہیں بدلے گا, میں تو بدل جاؤں. کرٹیسائز کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کچھ چینج لانے کی بالکل صحیح, کوشش کری یا نہیں کری. کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. بالکل ایسی ہے جی. اپنی اصلاح کا سفر جو ہے نا یہ اصل میں بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. جو تربیت پہلے ہونی چاہیے تھی وہ اب شروع کر دیں. جھوٹ بولنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ مومن علیہ وسلم. کچھ بھی کر سکتا ہے پر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اور آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا اتنا آسان ہے, اتنا نارمل ہے کہ اکثر جھوٹ بولنے کی جسے عادت ہو جاتی ہے اسے پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول گیا ہے. تو جھوٹ بولنے کے پرسنالٹی پہ نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسلام جو ہے نا یہ سچے کا دین ہے. سچ وہی ہے جو صادق کی زبان سے نکلے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا, اور پھر جب انہوں نے یہ بولا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو جو آس پاس والے تھے جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے یہی بولا کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہے تو ہم نے بھی مان لیا کہ اللہ ہے. کیونکہ سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ نہیں ہوتا, سچا انسان ہوتا ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹا انسان ہوتا ہے. سچا آدمی جو ہے نا اصل میں وہ اسلام تلاش کر رہا ہے کہ اسلام کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ سچ ہے. اس دفعہ سیمینار پہ نا ڈاکٹر شہریار آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا پیارا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں ینگ تھا اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ میرے سامنے آئے اور مجھ سے پوچھا کہ شہریار نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں میں اس وقت ینگ تھا, کدھر نمازیں پڑھتا تھا, شرارتی سا تھا. میں نے ویسے ہی کہہ دیا جی. تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ جھوٹ بھی بولتے ہو؟ تو بڑے پیار سے سمجھایا کہ نماز پڑھا کرو اور سچ بولا کرو. یعنی کہ خالی نماز کافی نہیں ہے. مومن وہ نہیں ہے جو نماز پوری کرتا ہے, مومن وہ ہے جو نماز بھی پوری کرتا ہے اور وعدہ بھی پورا کرتا ہے. تو یہ جو سچ ہے نا میرے نزدیک سب سے بڑا خیر سچ ہے.
اور سب سے بڑا شر جھوٹ ہے. تو آپ 40 دن تک سچ بولیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے. اس دن مجھ سے ایک شخص ملنے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بھی مل رہا ہے نا, وہ مجھ سے مل کے نا بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا ہے, تو بڑا بدل گیا ہے, تیری باتوں میں بڑی بڑی جو ہے نا خیر نظر آتی ہے. تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میں صرف اب سچ بولتا ہوں. میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں صرف سچ بولوں گا. تو یہ جو سچ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہے, اور ہم اگر سچ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, سچائی کا سفر شروع کر دیں, خود سچے ہو جائیں, تو ہر طرف ہمیں سچائی نظر آئے گی, خیر نظر آئے گی. بڑا پیارا فکرہ حضرت کا. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں, تو جواب دیا تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آئے گا. بالکل. یعنی کہ سچائی کیا ہے؟ آپ ہیں, میں ہوں. اگر ہم دونوں سچ بول رہے ہیں اور ہم نے اپنی لائف سے جھوٹ کو مائنس کر دیا. ہاں, ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو, اس میں یہ ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرنا جان بچانے کے لیے نا. تو یہاں پہ اگر کسی نے آپ کو سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا واقعی مجھے ایسی ایسی باتیں بولی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہاں بول دیں گے اور وہاں لڑائی بڑھ جائے گی, تو آپ کہہ دیں کہ نہیں بولی تھی, تاکہ دونوں کی صلح ہو جائے. ایک جھوٹ جس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک جھوٹ جو لازمی بولا کرو وہ یہ ہے کہ بیوی کی جھوٹی تعریف ضرور کیا کرو. سچی تو کرنی ہے, جھوٹی بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ تمہارے ساتھ اس زندگی کے عذاب میں مبتلا ہے. تم جس زندگی کو عذاب کہہ رہے ہو نا, تو یہ وہ تمہارا ہم سفر بھی اس عذاب میں مبتلا ہے. تو یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے, اس کی تعریف کر دو نا, گھر آ کے بول دیا کرو کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی بدل گئی ہے. اب جیسے مرضی بدلی ہے, لیکن بولو اتنے اچھے انداز سے کہ وہ خوش ہو جائے. دل ہی تو راضی رکھنے ہیں نا جی. بالکل. اتنا فن تو آنا چاہیے نا. بالکل. ہر انسان کے الگ الگ پرسنالٹی ٹائپس ہوتے ہیں, اور ہمارے دین میں ہر طرح کے پرسنالٹی ٹائپس کو سراہا گیا ہے. فار ایگزامپل, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بہت بولڈ تھی, وہ بہت ایکسٹروورٹ تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انٹروورٹ تھے, بہت زیادہ سافٹ اسپوکن تھے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ویلیو کرتے تھے, اور دین کے لیے دونوں پرسنالٹی ٹائپس امپورٹنٹ تھی. تو آج کے معاشرے میں بھی انٹروورٹس بھی ہوتے ہیں, ایکسٹروورٹس بھی ہوتے ہیں, اور سب کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. اور آپ نے جو دو پیارے نام لیے ہیں نا, تو مجھے اس سے جو بات یاد آ گئی, یہ میں نے کن سے سنا تھا یہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن بس اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام, اور ایثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ واقعہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو بڑا مشہور شعر ہے کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں, اور میرے لیے یہی کافی ہے. تو حضرت عمر نے جو حکومت کی, جو ان کا نظام تھا, وہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے, وہ بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے ساتھ ساتھ جو ایثار کا جذبہ ہے, جو محبت کا جذبہ ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اللہ کی نا خوبصورتی ہے. ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی طرح کا کھانا کھانے والے بچے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. ایکسٹروورٹ یہ ہے کہ وہ ذرا اچھی طرح سے سوشلائز کر لیتا ہے, تعلقات بنانے میں تگڑا ہوتا ہے. انٹروورٹ جو ہے وہ, ان کے لیے بڑی پیاری بات ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. اس کے پاس تنہائی کا ٹائم ہوتا ہے, اپنے اوپر فوکس کرنے کا, تفکر تدبر کرنے کا. تو یہ دونوں بڑی خوبصورت جو ہے پرسنالٹی ٹائپس ہیں, اور یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. تو آپ کو جو پرسنالٹی ٹائپ دی ہے اس کے ساتھ بس آپ انصاف کریں اللہ کے حوالے سے. یہی دین آپ کو سکھانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, یہ مفہوم میں سنا رہا ہوں واقعہ تاکہ لوگ اس سے نا سبق پکڑیں, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد چلے جاتے تھے اور ظہر سے تھوڑی دیر پہلے واپس آتے. تو ایک دن نا انہوں نے, اور یہ ان کا ایک معمول تھا, انہوں نے ان کا پیچھا کیا. جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ
ایک چھوٹا سا ایک جھونپڑی سی تھی, وہاں پہ انہوں نے دستک دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ ایک بیوہ عورت تھی جو چھوٹے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ یہ جو شخص آتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس بیوہ نے بتایا کہ میں نام تو نہیں جانتی, حالانکہ امیر المومنین تھے, ان کا جو ہے نا خلافت کا دور چل رہا تھا. تو اس خاتون نے کہا کہ میں نام تو نہیں جانتی, یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے, صبح آ جاتا ہے, برتن بھی صاف کر دیتا ہے, کھانا بھی پکا کے چلا جاتا ہے, صفائی بھی کر کے چلا جاتا ہے. یعنی کہ استقامت کے ساتھ ایک جگہ نیکی کر رہے تھے اور اتنی چھپ کے کر رہے تھے کہ اس عورت کو اپنا نام تک نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والوں کے لیے بڑی مشکل کر دی, کیونکہ ان کے بعد جو خلافت میں آئیں گے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ یہ تھا وہ مقابلہ جو ہمیں کرنا تھا کہ ہمیں ظاہراً نیکی, چھپ کے نیکی, اور اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا. تو یہ واقعہ میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اسی کو لے کے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اگر ایک نیکی ایک ہی جگہ پر بار بار کی جائے تو اسی جگہ سے ایک طاقت پیدا کر کے آپ کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. تو اب ہم نے وہ جو خیر کا راستہ ہے نا, اصل میں وہ لوگوں کی خدمت کا راستہ ہے, اور یہاں پہ آ کے ہم پیچھے رہ گئے کہ محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جو ہمیں بات سمجھائی گئی تھی کہ ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے, ہم نے عمل بھی کرنا ہے, اور ہم نے اخلاص کے ساتھ سارے معاملات کرنے ہیں. اور اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نیکی میں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو. ڈریں تو اللہ کے خفا ہونے سے ڈریں, خوش ہوں تو اللہ کی خوشی میں خوش ہوں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ آپ کو اسلام نہیں سکھانا چاہتا. یہ وہ مقصد ہے جس تک الاسلام آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. بہترین باتیں آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا زیادہ ٹائم نکالا. اینڈ آئی ہوپ پچھلے پوڈ کاسٹ کی طرح اس پوڈ کاسٹ سے بھی اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اینڈ اگر آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے فائدہ پہنچا ہے, پلیز کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے, ہم کامنٹس کو پڑھتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے ساتھ اور زیادہ پوڈ کاسٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں. جی انشاءاللہ ضرور. اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزرنے کا, بہت سارے سوالات کور ہو گئے, بہت سارے سوالات بیچ میں رہ گئے. ابھی تو خیر کامنٹس میں نئے سوالات بھی آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آئیں. جو چھوٹا سا سفر ہے زندگی کا, یہ خوشگوار رہنا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. اصل تو بات یہی ہے نا کہ دعا, وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی, میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے. تو اللہ ہمیں ہر ایک سے دعا لینے والا بنائے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. جی آمین. اللہ آپ کو اس کام کی جزائے خیر دے اور آپ کو اور لوگوں تک آپ کے اس میسج کو پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اس کام سے فائدہ اٹھا سکیں. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے, آباد رکھے, کوششیں قبول کرے. جی آمین آمین. جزاک اللہ. تھینک یو.